دعا مانگنے کے کچھ آداب ہیں جس کو فالو کرنا ضروری ہے، کیونکہ جب کوئی کام اس کے ادب اور آداب کے ساتھ کیا جائے تو ہی وہ ویلیوڈ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ دعا اپنے آداب کے ساتھ مانگی جائے تو قبول ہوگی۔ پہلا ادب یہ ہے کہ رزق حلال کا اہتمام ہو، کیونکہ جو بھی حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ دعا ممکنات میں سے ہو، یعنی ایسی دعا مانگنی چاہیے جو ممکن ہو۔ مثلا اگر کوئی غریب شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھے فلاں ملک کا بادشاہ بنا دے تو یہ ناممکنات میں سے ہے، اس طرح کی دعائیں مانگنا مناسب نہیں ہے۔ پھر یہ کہ کوئی شخص یہ کہے کہ یا اللہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے، یہ وہ دعا ہے کہ جو ناممکنات میں سے ہے، تو ایسی کوئی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ جو ممکنات میں سے نہ ہو۔ پھر یہ کہ کوئی ایسی دعا بھی نہیں کرنی چاہیے جس میں قطع تعلقی کی بات کی جا رہی ہو یا کسی گناہ کے کام کے حوالے سے اس میں بات کی جائے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا کی قبولیت کا اللہ کے ہاں ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اس لیے اس سلسلے میں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے اور نہ ہی مایوس ہونا چاہیے، کیونکہ بعض دعاؤں کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے کوئی نازل ہونے والی مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ بظاہر تو ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا قبول نہیں کی، لیکن اسی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی پرابلم کو ختم کر دیتے ہیں۔ چوتھا ادب یہ ہے کہ جو دعا کی جائے پوری خلوص نیت سے اور دل کی گہرائیوں سے کی جانی چاہیے۔ بے توجہی اور عادتاً دعا کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، یعنی ایسی دعا جس میں آپ کی کوئی توجہ ہی نہ ہو یا آپ صرف اور صرف عادتاً وہ الفاظ دہرا رہے ہوں تو پھر ایسی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے لیے شعور بہت ضروری ہے، توجہ بہت ضروری ہے، خلوص نیت اور دل کی گہرائیوں سے دعا کرنا ضروری ہے۔ پھر اگلا ادب یہ ہے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، پھر دعا مانگی جائے، اور اسی طرح ہی دعا کا اختتام بھی کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ اپنی دعا قبول ہوتی نظر نہ آ رہی ہو تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ بظاہر اگر کوئی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس میں لازماً اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص کی دعا کی قبولیت سے کسی دوسرے شخص یا زیادہ لوگوں کو نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ پھر اللہ اسے قبول نہ کرے۔ لیکن اس شخص کو دعا مانگنے کا فائدہ ضرور پہنچے گا، وہ یہ کہ قیامت کے دن کے لیے اس کو ذخیرہ کر دیا جائے گا، یا پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کے نتیجے میں اس کی کسی مصیبت کو ٹال دیں گے۔ جیسے کہ مسند احمد کی روایت میں نے آپ کو بتائی کہ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، ایک وہی دعا قبول ہو جاتی ہے، دوسرا دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا اس دعا کے برابر اس سے کوئی مصیبت ٹل جاتی ہے۔ اب وہی دعا قبول نہیں ہوئی، کیوں نہیں ہوئی؟ کیونکہ اگر وہ دعا قبول ہو جائے تو کسی ایک انسان کا یا ہو سکتا ہے کہ بہت سارے انسانوں کا اس میں نقصان ہو، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ دعا قبول اللہ نہیں کرتے، لیکن دوسرے 2 فائدے باقی رہیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے اس کی کسی مصیبت کو
ٹال دیں. تو دعائیں بہت زیادہ کرتے رہنا چاہیے.